اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درجہ پنجم کی اردو کتاب بہارستانی اردو کو جاری رکھتے ہوئے سبق بمرادی عنوان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کو مکمل کرتے ہوئے آج ہم اس سبق سے نکالے گئے الفاظ اور معنی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان الفاظ کے معنی آپ یاد رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی کاپی پہ تحریر کریں۔ جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جہالت، تو جہالت کا معنی ہے نااہلیت یا ہم کہیں گے لا علمی۔ لا علمی اسی طریقے سے فریب، دھوکہ۔ اس کے بعد تیسرا الفاظ جو ہے ریاکاری۔ ریاکاری مکاری کو بھی بولتے ہیں، فریب کو بھی بولتے ہیں، یا ریاکاری دکھاوے کو بھی بولتے ہیں، دکھاوا۔ دال کیپ دچشم الف واو الف، دکھاوا۔ اسی طریقے سے ایک اور الفاظ ہے نخوت۔ نخوت بولتے ہیں گمنڈ کو، غرور کو۔ اسی طریقے سے تکبر۔ تکبر بولتے ہیں غرور کو یا بڑائی۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے ذلت۔ ذلت یعنی ذلیل ہونا، رسوا ہونا، تو ذلت بولتے ہیں رسوائی کو۔ ذلت، اس کا ضد آئے گا عزت، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جہالت۔ جہالت اگر لا علمی ہوتی ہے تو اس کا ضد کیا آئے گا؟ اہلیت۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے باز پرس۔ باز پرس یعنی جواب دہی، جس کو ہم انگلش میں اکاؤنٹیبل بھی بولتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے کچھ اور الفاظ ہیں، جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں روا۔ روا کا مطلب ہے جائز، لیگل۔ اسی طریقے سے یہاں پہ ایک اور لفظ ہے نادار۔ نادار بولتے ہیں مفلس کو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، جو غریب ہو، غریب۔ گین رے یہ بے، غریب، غریب اور مفلس۔ اس کے بعد یکسر۔ یکسر کا معنی ہے تمام یا بالکل۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے رعایت۔ رعایت کرن گو کس پہ کنس لحاظ کرن، پاس لحاظ کرن، نرمی کریں۔ تو رعایت کا معنی ہے پاس لحاظ، پاس لحاظ یا نرمی کرنا۔ اس کے بعد ایک اور ہے پرہیز۔ پرہیز کا معنی ہے احتیاط یا دور رہنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ الفاظ معنی جو ہیں ان کو آپ اپنی کاپی پہ تحریراً درج کریں، اور اس کے بعد جو سوال ہیں سوچئے اور بتائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی۔ چونکہ میں نے آپ کو سبق میں یہ پڑھایا ہے کہ عرب کی حالت کیا تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں نبی بنا کے نہیں بھیجے گئے تھے، تو عرب کی حالت کیا تھی؟
ہر طرف عرب کی سرزمین پہ جہالت کا اندھیرا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ لڑائی پر آمادہ تھا، تو ہر طرف دھوکہ، مکاری، فریب لوگ ایک دوسرے سے کر رہے تھے، تو یہ عرب کی حالت تھی۔ تو یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ رہے گا۔ اس کے بعد اسلام نے عدل اور انصاف کا کیسا قانون رائج کیا؟ کون سا قانون عدل اور انصاف کا اسلام نے قائم کیا؟ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اسلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اسلام نے جب عدل اور انصاف کا قانون کیا تو وہ یکساں قانون تھا۔ اس قانون کے تحت کسی بھی انسان کو اونچ نیچ یا ذات پات کے نظام کی بنا پہ اس کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں کی جاتی تھی۔ تو اسلام نے یکساں قانون رائج کیا عدل و انصاف کا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا، یہ آپ لکھ کے لائے۔ اور اس کے بعد جنگ بدر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کس رشتہ دار کو قید کیا گیا تھا؟ ہاں، یہ بھی آپ کو میں نے بتایا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے رہا ہوں یہاں سے، جنگ بدر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جس رشتہ دار کو قید کیا گیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو اب آپ کو ان کا نام لکھنا ہے کہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام کیا تھا جو جنگ بدر میں قید کیے گئے تھے۔ تو یہ 3 سوال آپ لکھیں، لکھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد ان کا جواب لکھنے کے بعد، چونکہ آپ کے پاس آلریڈی اسکول کا گروپ چل رہا ہے، آپ اس میں ان کے جوابات ڈالیں گے، میں پھر دیکھ لوں گا۔ اگر کسی کو نہیں آتا ہے تو اس کے بعد میں ان سوالات کو تحریراً آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ شکریہ۔